وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. कल्ला वल कमर, हरगिज़ नहीं, कसम है चाँद की। कसम के अंदर ज़ोर पैदा करने के लिए अरब लोग कसम से पहले, हरफ कसम से पहले ला ले आते थे। जैसे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं मैं कसम उठाता हूँ। उस ला का मतलब ये नहीं होता मैं कसम नहीं उठाता, बल्कि एक दफ़ा नफ़ी करके फिर कसम उठाना, इससे कसम के अंदर ज़ोर पैदा होता है। अरब लोग भी अपनी आम गुफ्तगू में ला वल्लाही, नहीं ऐसी बात नहीं, अल्लाह की कसम, और आगे वो फिर बात करते थे। तो ये ला जो नफ़ी होता है ये कसम की नफ़ी नहीं होती। ये कसम से पहले जो शुकूक व शुबहात होते हैं, जिस चीज़ पर जिस चीज़ को साबित करने के लिए कसम उठाई जाती है, उस चीज़ के शुकूक व शुबहात, उस पर उठने वाले इतराज़ात, उस पर होने वाले इनकार का रद्द करते हुए पहले नफ़ी की जाती है उन शुकूक व शुबहात की, फिर कसम उठाई जाती है। तो इससे कसम के अंदर ज़ोर पैदा हो जाता है। और अगर ज़्यादा ज़ोर पैदा करना हो, एक तो आम नफ़ी और फिर कसम, उससे
قسم کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر کلا کے بعد پھر قسم لائی جائے اس میں مزید زور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہے تو اس چیز کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں مخالفین کے ذہنوں میں، ان کے بارے میں ہو کہ یہ شکوک و شبہات بالکل صحیح نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سوچتے ہیں، قسم ہے، پھر قسم ہوتا ہے، پھر قسم کا صیغہ آتا ہے، قسم کا حرف آتا ہے اور قسم آتی ہے، تو پھر اس قسم میں بہت زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ عرب لوگ بھی لا واللہ بھی قسم اٹھاتے تھے اور آج بھی اٹھاتے ہیں، اور اگر انہوں نے زیادہ زور دینا ہو تو کلا واللہ، یہ بھی عربوں کا انداز ہے آج بھی، تو کلا سے زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے قسم کے اندر۔ جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس چیز کے بارے میں شکوک و شبہات انکار کا زیادہ رد ہو جاتا ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے؟ جیسے بھی آگے آئے گا، یہ قیامت پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، قیامت کے واقع ہونے پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، جس کا کفار انکار کرتے تھے، تو گویا کہ جو اس کے بارے میں کفار کے ذہن میں جو شکوک و شبہات تھے، ان شکوک و شبہات کا بڑی سختی کے ساتھ نفی کر کے پھر قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اس صورت کے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کیا اور تبلیغ کا حکم دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا شروع میں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ دن کوئی آسان دن نہیں ہے، بہت مشکل دن ہے، کافروں پر تو بالکل آسان نہیں ہے۔ تو اس صورت کے شروع سے اصل میں قیامت کا دن کا ذکر ہوا، قیامت کا اس بات کیا گیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا اس بات کیا گیا، پھر ولید بن مغیرہ بدبخت کا ذکر ہوا، اور اللہ نے اس کی بھی سزا بیان کی جو قیامت کے دن اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس صورت کا عمود، اس صورت کا موضوع اصل میں قیامت اور قیامت کا اس بات ہے۔ تو یہاں بھی قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں کفار کے، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا، ان شکوک و شبہات کا بڑی سختی کے ساتھ رد کیا جا رہا ہے، اور اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جس کی قسم اٹھا لیں اس سے اس مخلوق کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں انسان اللہ کی مخلوق کی قسم نہیں اٹھا سکتے، انسان کو اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو بندہ قسم اٹھانا چاہتا ہے اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیر لے۔ رات کی قسم، چاند کی قسم بھی اور رات کی قسم بھی۔ رات اللہ کی بڑی ایک عظیم مخلوق ہے، اس کے اندر اللہ کی بڑی عظیم قدرتیں ہیں، عظمتیں ہیں، تو اللہ نے رات کی قسم بھی اٹھائی ہے، خاص طور پر جب رات پیٹھ پھیرنے لگے، یعنی جب جانے لگے، یعنی رات کے آخری حصے کی قسم اٹھائی ہے، جو اللہ کے نزدیک بڑا بابرکت وقت ہے، سحری کا وقت۔ اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے۔ والصبح، اور صبح کی قسم، واو کا مطلب اور، واللیل میں بھی واو کا مطلب اور، والقمر میں واو کا مطلب قسم۔ یہ والقمر کی واو اور کے معنی میں نہیں ہے، ہم معنی کریں گے ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ اب واللیل میں جو واو یہ تو عطف کی ہے اور کے معنی میں، تو جو ہم کہتے ہیں اور رات کی قسم، تو ایک قسم کا معنی پیچھے سے چلا آ رہا ہے، پچھلے جملے سے، والقمر سے۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے، جب وہ ختم ہونے لگے۔ والصبح، اور صبح کی بھی، یعنی اور صبح کی بھی قسم، واو اور کے معنی میں ہے، واو عاطفہ ہے، اور قسم پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ اور صبح کی بھی، صبح کا وقت بھی بڑا ایک مقام والا وقت ہے، اور صبح کی نماز اور نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کا ذکر،
اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری شریعت میں۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے ذمے میں آ جائے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فجر کی نماز ایسی نماز ہے کہ لمبی نماز ہوتی ہے جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں سننے کے لیے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو صبح کے وقت کی قسم اٹھائی جو بڑا بابرکت وقت ہے۔ صبح کی قسم اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جائے، جب خوب صبح نکل آئے۔ تو یہ 3 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں 3 عظیم مخلوقات کی، اس سے ان مخلوقات کے اللہ کی حامیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ قسم ہے کس بات پر، جواب قسم کیا ہے، کس چیز پر زور دینا مقصود ہے؟ پہلے کلّا کہہ کر اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا سختی سے رد کیا، پھر 3 عظیم مخلوقات کی قسم اٹھائی۔ اب اس قسم اٹھانے کے بعد جواب قسم یہ ہے انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ یعنی قیامت، لا البتہ، احدی ایک ہے، الکبر بڑی بڑی چیزوں میں سے، بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی آفت ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہلکا نہ لیا جائے۔ تو اس صورت کے اندر قیامت کا اس بات ہو رہا ہے، اور اس قیامت کے اندر جو اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ سلوک ہوگا، جو اللہ نے عذاب تیار کیا ہے، اس کی طرف کچھ اشارہ ہو رہا ہے۔ قیامت کا اس بات اللہ نے قسم کھا کر کیا، قسمیں کھا کر فرمایا کہ بے شک وہ یعنی قیامت لإحدى الکبر، پھر تاکید ہے، البتہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، ایک بڑی آفت ہے، ایک بڑی مصیبت ہے، اس کو ہلکا نہ لو، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کو یاد رکھو۔ نذیرا للبشر، ڈرانے والی ہے، للبشر انسان کو۔ قیامت اگر ایک انسان کو یاد رہے تو انسان کا رخ سیدھا رہتا ہے، انسان اپنے مقصد سے جڑا رہتا ہے، انسان کو اللہ یاد رہتے ہیں، انسان بھولتا نہیں ہے اللہ کو، انسان غافل نہیں ہوتا، لہو و لعب میں زندگی نہیں گزارتا، جسے آخرت یاد ہو۔ ڈرانے والی ہے انسان کو، انسان آخرت کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے تو دنیا کے لہو و لعب سے، دنیا کے ڈرامے اور تماشوں سے انسان دور ہو سکتا ہے اور انسان اپنے رب کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق نذیرا للبشر کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ انہا لإحدى الکبر، یہ تو سب کے نزدیک آخرت مراد ہے، اس سے قیامت مراد ہے، اور یہ ہے بھی مؤنث انہا۔ نذیرا للبشر یہ مذکر ہے، تو بعض مفسرین کے مطابق یہ قرآن کے لیے ہے کہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر آخرت کو ثابت کیا ہے، تو یہ قرآن ڈرانے والا ہے، انذار ہے اللہ کی طرف سے، للبشر بشر کے لیے۔ بعض مفسرین کے مطابق نذیر کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، جس قرآن کو تم نے پروپیگنڈا کر کے تم نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچ لیا ہے کہ ہم اس کو انسانی کلام کہیں، ہم اسے ایک پرانا چلا آ رہا جادو کہیں، تمہارے کہنے سے وہ انسانی کلام نہیں بن جائے گا، تمہارے کہنے سے وہ ایک جادو نہیں بن جائے گا، وہ اللہ کا کلام ہی ہے، اور یہ اللہ کا کلام اللہ اپنے بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ کا نبی انسانوں کو ڈرانے والا ہے، آخرت سے، آخرت یاد دلانے والا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو چاہے تم میں سے، وعلیکم السلام، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم او یتأخر، یہ کہ وہ آگے بڑھ جائے یا یہ کہ وہ پیچھے رہ جائے، ہر شخص کے لیے ہے، اس کی مرضی ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، وہ آگے جانا چاہتا ہے، قیامت کے دن پیش ہونا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو
جو چاہتا ہے تم میں سے وہ آگے بڑھے ایمان لے کر، اپنے نیک اعمال لے کر، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر، اس پر عمل لے کر وہ آگے بڑھے، اللہ کے حضور پیش ہو اور اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہو۔ جو چاہے او یتأخر، پیچھے رہے، اس کا وہ اپنا ایمان لے کر پھر پچھلی صفوں میں موجود ہو، ڈرتا پیچھے رہنے سے، اگر ایمان لانے سے پیچھے رہے گا، عمل کرنے میں کوتاہی کرے گا، تو یہ تو نہیں کہ اس کی کوئی چھٹکارا ہو جائے گا، کوئی خلاصی مل جائے گی اس کو آخرت سے۔ خلاصی تو اسے بھی نہیں ملنی، جو مانتا ہے اس نے بھی آنا ہے، جو نہیں مانتا اس نے بھی آنا ہے۔ جو چاہے وہ ایمان کو لے کر آگے بڑھ جائے، جو چاہے وہ پیچھے رہے اپنے ایمان کو لے کر، اپنے عمل کو لے کر۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، یہ وہ اختیار ہے، یہ وہ امانت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اب بنیادی فیصلہ انسان کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، پھر اللہ انسان جو چاہتا ہے اللہ پھر اس کے مطابق راہ ہموار کرتے رہتے ہیں۔ کل میسر لما خلق لہ، ہر شخص کو جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جنت کے لیے، جہنم کے لیے، اللہ پھر اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ بنیادی فیصلہ انسان کرتا ہے کہ میں نے ایمان اور عمل کے ساتھ میں نے آگے بڑھنا ہے کہ میں نے پیچھے رہنا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس ساتھ اس کے جو اس نے کمایا، رہینہ گروی میں ہے، رہن رکھا ہوا ہے، کس کے؟ اپنے اعمال کے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس ساتھ اس کے جو اس نے کمایا وہ گروی میں ہے، یعنی ہر شخص اپنی کمائی کے گروی میں ہے۔ انسان کی کمائی کیا ہے؟ انسان کے اعمال، اچھے ہیں یا برے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اس ایمان اور عمل کے ساتھ، یا اس ایمان اور عمل کے ساتھ پیچھے ہٹتا ہے، یہ انسان کے اعمال ہیں۔ انسان کا ایمان اور انسان کے اعمال، یہی انسان کی کمائی ہے۔ جو انسان نے کمایا، اچھا یا برا، انسان اسی کے بدلے گروی میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اچھا عمل ہوگا تو یہ عمل، اچھا عمل انسان کو چھٹکارا دلا دے گا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ اور اگر یہ عمل اللہ معاف کرے برا ہوگا، دنیا کے اندر برائیاں کرتا رہا، انکار کرتا رہا، اللہ کے نافرمانی کرتا رہا، تو یہ عمل انسان کو نکلنے نہیں دے گا، بھاگنے نہیں دے گا، یہی عمل انسان کو پکڑوا دے گا، جہنم کا مہمان بنا دے گا، والعیاذ باللہ۔ ہر نفس، ہر جان ساتھ اس کے جو اس نے کمایا گروی میں ہے، اپنی کمائی کا اسیر ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا اسیر ہے۔ عمل، یہ کیا وہ شعر ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو ہر انسان اپنے عمل کا اسیر ہے۔ جی ہاں جی، انسان چاہے تو فرشتوں جیسا بن جائے اور چاہے تو شیطانوں جیسا بن جائے، اصل چیز تو عمل ہے، اور ہر انسان اپنے عمل کا اسیر ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کے اعمال چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اعمال اکیلے اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں لے جائیں، لیکن جنت میں لے جانے کے لیے کام اعمال ہی آئیں گے۔ اصل چیز جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت وہ انسان کے اعمال کے نتیجے میں جوش میں آئے گی، اور انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر انسان کے اعمال نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بھول جائے گا انسان کو، پھر اللہ بھی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت بھی جوش میں نہیں آئے گی، تو انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا مہمان بن جائے گا، والعیاذ باللہ۔ یہی مطلب ہے کل نفس بما کسبت رہین۔ سورۃ طور میں فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو اس نے کمایا وہ اس کا رہین ہے، اس کا اسیر ہے، اس کے ساتھ گروی ہے۔ یہاں ہر نفس جو اس نے کمایا اس کے ساتھ وہ گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ دائیں ہاتھ والے اپنے عمل کا اسیر نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دائیں ہاتھ والے اپنے برے عمل کے اسیر نہیں ہیں، وہ اپنے عمل کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہیں پڑیں گے، جہنم میں جانا نہیں پڑے گا انہیں اپنے عمل کی وجہ سے، وہ تو اپنے نیک عمل کی وجہ سے جہنم سے نکل جائیں گے۔ اپنے نیک عمل بنیاد بنیں گے اور اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔
تو اصحاب الیمین جو ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوں گے، سوائے دائیں ہاتھ والے۔ فی جنات، وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، وہ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم کے قیدی نہیں بنیں گے۔ یتساءلون، وہ سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، مجرموں سے۔ جنتوں میں بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے جنت کے نظاروں سے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ اپنے عمل کے اسیر نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اچھے اچھے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنم میں موجود مجرموں سے سوال کریں گے۔ وہ جھانکیں گے نیچے تو انہیں نیچے جہنمی نظر آئیں گے، جہنم کے اندر، والعیاذ باللہ۔ تو پھر وہ بالا خانوں میں بیٹھے بیٹھے، جنت میں بیٹھے بیٹھے وہ اہل جہنم سے سوال کریں گے، مجرمین سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ اے جہنم والو کس چیز نے داخل کر دیا تمہیں سقر میں، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمتوں کے حقدار کیوں نہیں بنے؟ تمہیں جہنم میں کس نے داخل کر دیا؟ تمہیں سقر میں، جس کا ذکر پیچھے بھی آیا ہے، سأصلیہ سقر، ولید بن مغیرہ بدبخت کے بارے میں، من قریب میں اسے سقر میں داخل کروں گا، جہنم میں۔ ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں سقر کا باسی بنانے والا کون سا عمل ہے، کس نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ قالوا، وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایمان اور کفر کے درمیان سب سے بڑا عمل، ایمان اور کفر کے درمیان فرق عبادات کے حوالے سے وہ نماز کا ہے۔ بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور اس کے شرک کے درمیان فاصلہ اور فرق نماز کا ہے، نماز پڑھنے کا اور نماز چھوڑنے کا۔ نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور نماز نہ پڑھنے والے، اللہ معاف کرے، وہ گویا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تم اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ شخص مسجد آتا جاتا ہے، نمازوں کی اس کو فکر ہے، تو پھر اس شخص کے ایمان کی گواہی دو، اس شخص کے بارے میں گواہی دے دو۔ لوگ پوچھیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو دل کی باتیں تو اللہ جانتا ہے، اس کا ظاہر پورا کا پورا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایمان والوں میں سے ہے، تم اس کے بارے میں ایمان کی گواہی دو۔ جو بندہ مسجدوں کے چکر لگاتا ہے، جو بندہ نمازوں میں موجود ہوتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایمان والے سب سے پہلے قیامت کے دن، نماز پڑھنے والے سب سے پہلے قیامت کے دن عبادات میں نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز کے سوال میں کوئی کامیاب ہو گیا تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی، اگر اسی سوال میں پھنس گیا تو باقی چیزوں کی باری نہیں آئے گی، والعیاذ باللہ۔ تو سب سے زیادہ عبادات میں جو چیز انسان کو جہنم میں لے جانے والی، نماز نہ پڑھنا، اور جو چیز جنت میں لے جانے والی ہے وہ نماز پڑھنا۔ اسی لیے اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون ہے مومن؟ اللہ نے پھر صفات بیان کی ہیں، پہلی صفت بھی نماز سے متعلقہ، آخری صفت بھی نماز سے متعلقہ۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون پہلی صفت، اور آخری صفت والذین هم علی صلواتهم یحافظون، درمیان میں اور صفات ہیں۔ پتہ لگا دین سارا کا سارا نماز، عبادات میں نماز کے اندر بند ہے۔ تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں سقر میں کس نے داخل کیا، تمہارا کون سا عمل تمہیں سقر میں لے گیا، تم اپنے کس عمل کے اسیر بنے اور تم جہنم میں گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات جو وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نہیں تھے کھانا کھلاتے مسکین کو، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔
ہمارے پاس وسائل موجود تھے لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے تھے غریبوں کی، مسکینوں کی. کوئی مسکین آتا تھا تو ہم ڈانٹ دیتے تھے، ہم دھکے دے دیتے تھے، اور ہم ان کا نہ کھانا کھلاتے تھے، نہ کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو ترغیب دیتے تھے. تو نہ ہمارا کوئی اللہ کے حقوق کے حوالے سے کوئی ہمارا کردار تھا، نہ حقوق العباد کے حوالے سے ہمارا کوئی کردار تھا. نماز کا ذکر حقوق اللہ کے حوالے سے، اور اس میں دیگر حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں. اور مسکینوں کو کھانا کھلانے ہم نہیں کھانا کھلاتے تھے، نہ ہم حقوق اللہ کا دھیان کرتے تھے، نہ ہم حقوق العباد کا دھیان کرتے تھے. زکوٰۃ حقوق العباد میں بنیاد، صدقہ، خیرات، لوگوں کی مجبوریوں کو سامنے رکھنا، ان کی مدد کرنا. ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. تو نہ ہم حقوق اللہ کا دھیان کرتے تھے، نہ حقوق العباد کا دھیان کرتے تھے. ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی. جب نہ حقوق اللہ ہے نہ حقوق العباد ہے، پھر کیا ہے؟ پھر کیا عمل کرتے تھے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. نہ حقوق اللہ ہے نہ حقوق العباد ہے، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو غفلت اور کھیل کود رہ جاتا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول گپیاں لگایا کرتے تھے فضول گپے مارنے والوں کے ساتھ. ہماری دنیا کے اندر زندگی کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ لہو و لعب پر مبنی تھی. اب قیامت کے دن انہیں احساس ہوگا، خود اپنے بارے میں کہیں گے. نہ ہمارا اللہ کے حقوق سے کوئی واسطہ، نہ ہمارا حقوق العباد سے کوئی واسطہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر ہمارا عمل کیا تھا؟ دنیا کے اندر کھیل کود میں ہم مگن رہتے تھے، ہم بے فکری کی زندگی گزارتے تھے. خوض کا مطلب ہوتا ہے انسان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، اور انسان اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مگن رہے، اپنے لہو و لعب کے اندر مگن رہے. یہ خوض ہے. ہم لہو و لعب کے اندر مگن رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی انہی جیسے دنیا دار بن کے، عبد الدرہم والدینار بن کے ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف تھی. حق کا انکار، لہو و لعب میں مشغولیت، یہ ہمارا رویہ تھا. اللہ کے حکم کی تو کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہم نے، نہ اللہ کے حقوق کے بارے میں نہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں. اور جب اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ حقوق اللہ کی کوئی پرواہ ہے، نہ حقوق العباد کی کوئی پرواہ ہے، اور انسان لہو و لعب میں مشغول ہے، پھر یہ تو تب بھی ہو سکتا ہے جب آخرت یاد نہ ہو. اگر آخرت یاد ہو تو پھر انسان لہو و لعب کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے قیامت کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کے بھی ہم منکر تھے، جس کا ذکر اس صورت میں ہو رہا ہے، جس کا اس بات اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور اللہ فرما رہے ہیں قسم کھا کھا کر، إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، وہ کہتے ہیں جہنمی جہنم میں بیٹھے جنتیوں کو کہیں گے دہائیاں دیتے ہوئے کہ ہم سے بڑا قصور ہو گیا، ہم نہ اللہ کی بات مانتے تھے، حقوق اللہ کا دھیان نہیں کرتے تھے، حقوق العباد کا دھیان نہیں کرتے تھے، لہو و لعب میں مگن رہتے تھے. آخرت کے بارے میں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ہم تو آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے. ہم کہتے تھے آخرت ہوگی کیسے؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں زندہ کون کرے گا؟ تو ہم آخرت کو ایک بڑی بعید چیز سمجھا کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہی ہمارے شب و روز تھے، یہی ہمارا رویہ تھا دنیا کے اندر، حتیٰ کہ ہمیں یقین آ گیا. یعنی یقین یعنی موت، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی. مرنا ہر انسان نے ہے، ہم بھی مر گئے. ہمارا خیال تھا مرنے کے ساتھ دنیا کے سارے غم، ساری فکریں ختم ہو جائیں گی. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اب اس کے بعد تو اصل زندگی تو اب شروع ہوگی، اصل مصیبتیں تو اب شروع ہوں گی. انسان دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کہتا ہے کہ مر جائیں گے. شاعر کہتا ہے کہ انسان دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کہتا ہے کہ ہم، اب پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے، ہم مر جائیں گے. جی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، اگر مر کر بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. کافروں کے لیے اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ معاف کرے، مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے. ایک اللہ کے نافرمان کے لیے، ایک کافر کے لیے تو دنیا، چاہے وہ
دنیا جو ہے وہ سخت ترین مشکل میں گزارے، اس کے لیے جنت ہے۔ آخرت کے مقابلے میں، قبر کے مقابلے میں، قبر کے اندر اس کے لیے اتنا ہولناک عذاب ہے، آخرت میں اس کے لیے یہ ہولناک عذاب ہے کہ دنیا اس کی ساری مشکلات میں، مصائب میں گزر جائے تو وہ دنیا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ اور ایک مومن دنیا جتنی مرضی نعمتوں میں گزار لے، جتنا مرضی اس پر اللہ کے انعامات ہو جائیں دنیا، قبر اور آخرت کے مقابلے میں ایک مومن اللہ پر حقیقی ایمان رکھنے والے کے لیے دنیا پھر بھی قید خانہ ہے قبر اور آخرت کے مقابلے میں، جتنی مرضی وہ دنیا آسائشوں میں گزار لے۔ سیدنا سلمان علیہ السلام جیسا اللہ نے اسے بادشاہت ہی کیوں نہ دی ہو، اللہ نے اس پر دنیا جہاں کی نعمتیں ہی کیوں نہ کی ہوں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، زکوٰۃ صدقات دینے والا ہے، غریبوں کو یاد رکھنے والا ہے، لہو و لعب میں مشغول نہیں رہتا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا، شکریہ ادا کرتا، آخرت کو نہیں جھٹلاتا، آخرت کو یاد رکھتا ہے، تو دنیا اس کے لیے جتنی بھی نعمتوں میں گزرے قید خانہ ہے آخرت کے مقابلے میں، قبر کی نعمتوں کے مقابلے میں، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی۔ اللہ فرماتے، یہ جہنمی جواب دے رہے ہیں اہل جنت کو، تو اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسے بدبختوں کو تو قیامت کے دن سفارش ہوگی قیامت کے دن، لیکن سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے بدبختوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ سفارش مومنوں کے لیے ہے، موحدین کے لیے ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہونی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو سفارش کا تصور کوئی نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی جرت کون کرے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، روح الامین فرشتوں کے سردار اور فرشتے صفوں میں ہوں گے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، پھر وہ سچی بات کرے گا، وہ غلط بات نہیں کر سکے گا۔ تو سفارش ہوگی قیامت کے دن، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، فرشتے، نیک لوگ سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش سے لوگوں کو جہنم سے نجات دلائیں گے، لیکن یہ سفارش اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ تو ایسے بدبختوں کو، نماز نہ پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ و صدقات نہ دینے والوں کو، لہو و لعب میں دنیا گزارنے والوں کو، آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت کی کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، والعیاذ باللہ۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑے جا رہے ہیں، ان کا آخرت میں یہ ہولناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ دنیا کو تو انہیں غنیمت جاننا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے، کیا پتہ کب موت آ جائے، جتنی جلدی ہو سکے یہ دنیا کے اندر اپنے ان چیزوں کی اصلاح کر لیں، لیکن ان کو نصیحت کی جاتی ہے انہی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، یہ اس نصیحت سے جو ان کے لیے نسخہ کیمیا ہے، جو ان کے لیے کتنی بڑی خیر ہے، یہ اسے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے کہ یہ گدھے ہیں بدکے ہوئے، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے زیبرے ہوں، ان کو جنگلی گدھے کہا جاتا ہے، جیسے گدھے ہوں بدکے ہوئے، ڈرے ہوئے، فرت من قسورہ، جو بھاگ جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر۔ اگر جنگل کے اندر کبھی آپ نے ڈاکومنٹریز وغیرہ میں ویڈیوز وغیرہ ہیں کبھی آپ نے دیکھی ہو، تو کس طرح سینکڑوں کی تعداد میں گدھے ہوتے ہیں، زیبرے ہوتے ہیں، اور شیر کو دیکھ کر کس طرح وہ بدک کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ تو ان کفار کی حالت، ان کو اسلام سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے اتنی نفرت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب کوئی بندہ ان کو کوئی نصیحت کرنے آئے تو ایسے جیسے کسی شیر کو دیکھ لیا ہے، کسی گدھے نے، اور پھر وہ سر پٹ دوڑتا ہے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، شیر کو دیکھ کر باغ کھڑے ہوئے۔ قسورہ کا معنی بعض مفسرین نے شیر کیا ہے، بعض مفسرین نے تیر انداز کو دیکھ کر، شکاری کو دیکھ کر بھی یہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ شکار کرنے والا ہے، تو بھاگ جاتے ہیں۔
تو قذف والا شیر کو بھی کہتے ہیں، شکاری تیر انداز کو بھی۔ ان کی یہ کیفیت ہے، یہ اتنا بدکے ہوئے ہیں یہ کفار ایمان والوں سے، نبی سے، اللہ کی آیتوں سے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ چاہتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ اسے دے دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہم تب ایمان لائیں گے جب ہم میں سے ہر شخص پر کتاب اترے، قرآن اترے پھر مانیں گے۔ اور ویسے اگر ان پر ہر ایک پر کتاب اتر بھی جائے انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک معجزہ دیکھ کر، وہ ایک قدرت دیکھ کر مان لیتا ہے، جس نے نہیں ماننا وہ ہزاروں معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نشانی دیکھ لیں، اپنے منہ سے مانگی ہوئی نشانی دیکھ لیں پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ چاند آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کافروں نے اس کو جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ محمد پر کتاب اتری ہے، ہاں اگر ہم میں سے ہر شخص پر کتاب اترے تو ہم مان لیں گے۔ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ اگر اللہ اتار دے، اللہ نے تو کھیل تماشا بنانا نہیں ہوتا دین کو، اللہ نے اتارنا نہیں ہے ہر شخص پہ کتاب، اگر اللہ اتار بھی دے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس پر الگ سے ایک کتاب اترے پھر میں مانوں گا۔ یہ اصل میں کھلواڑ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے ایک کھلا صحیفہ مل جائے۔ وہ کھلے صحیفے سے مراد کتاب، بعض مفسرین کتاب لیتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کتاب ملے پھر میں مانوں گا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے معافی نامہ مل جائے، کوئی کام نہ کرنا پڑے دنیا کے اندر، بس اسے ایک معافی نامہ پکڑا دیا جائے ہاتھ میں کہ تو کچھ کرے نہ کرے تیرے لیے آخرت میں جنت ہے اگر آخرت ہوئی۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے ایک معافی نامہ مل جائے کہ تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو دنیا کے اندر کوئی عمل کرے نہ کرے بس تو جنتی جنتی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ دونوں تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ پہلی تفسیر ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کتاب ملے کھلی، دوسری تفسیر ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے پروانہ عافیت مل جائے، کوئی اس پر زور زبردستی نہ ہو، کوئی اس پر مشقت نہ ہو دنیا کے اندر، وہ کسی کام کے بغیر بھی جنت میں چلا جائے۔ اللہ نے تو جنت ایسے نہیں دینی، اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تمہارے پاس مثالیں نہیں آئیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں سختیاں آئیں، تکلیفیں، تنگیاں آئیں۔ وزلزلوا، وہ ہلائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے، ایمان والے ان کے صحابہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اس وقت اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے۔ تو یہ کرنا پڑتا ہے جنت کے لیے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کسی کو پروانہ عافیت نہیں مل جاتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کام کے بغیر ہی جنت میں چلا جائے، اگر جنت ہے تو بقول اس کے مجھے کچھ کام نہ کرنا پڑے، دنیا بھی عیش و عشرت میں، آخرت بھی عیش و عشرت میں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دونوں تفسیریں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، نہ تو ہر شخص کو کتاب مل سکتی ہے، نہ ہر شخص کو ایسے ہی عافیت کا معافی نامہ مل سکتا ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، یہ ایسی بکواس، یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ آخرت کا انکار کیے ہوئے ہیں، آخرت سے نہیں ڈرتے۔ آخرت بڑی کڑوی ہے، بڑی مشکل ہے کافروں پر، لیکن جن کے لیے یہ مشکل ہے وہ پرواہ نہیں کرتے اس کی، اور جن پر اللہ نے آسان رکھی ہے نسبتاً وہ آخرت کی پرواہ کرتے ہیں۔ وہ آخرت کے لیے، اس طرح میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی تھی، وہ قیامت سے ڈرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے راتوں کا آرام قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ بدبخت ایسی الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ سورت، یہ ایک نصیحت ہے، لیکن اللہ نے اس نصیحت کو ٹھونسنا کسی پر نہیں ہے، اللہ نے کسی کو گھول کر پلانا نہیں ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کرے اپنی مرضی سے۔
اللہ نے کسی کو گھول کر نہیں پلانا، اللہ نے کسی کو جبرن نہیں دینا، دین میں تو جبر ہوتا ہی نہیں ہے، اور اللہ نے رکھا بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اجازت بھی نہیں دی اپنے نبی کو کہ آپ جبر کریں لوگوں پر۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں، آپ اگر نصیحت کرنا ہے آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں۔ ہاں جو منہ پھیرے گا، تو یہ ایک نصیحت ہے، یہ آخرت کی جو ساری اللہ نے اس پوری صورت کے اندر آخرت کا ذکر ہے، یہ بھی نصیحت ہے ساری کی ساری۔ اب جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے اپنی آخرت بہتر کرنی کر لے، جس نے نہیں کرنی نہ کرے، جو چاہے نصیحت پکڑے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، وہ نصیحت بھی نہیں پکڑ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ کا حکم ہو تو ان کا ذہن کھلے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ذہن کھلے، اللہ میرا ذہن ہی نہیں کھولتے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ انصاف کرنے والے ہیں، جو چاہتا ہے ایک قدم چاہتا ہے، اللہ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو انصاف کرنے والا ہمیں ماننا ہے، اور ہم مانتے ہیں اللہ کو، اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت جو چاہے پکڑے، اللہ فرماتے ہیں تم نصیحت حاصل کر بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ تو تقوی کا اہل ہے، وہ تو مغفرت کا اہل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کا ذہن کھولتا ہے، جو اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اللہ ان کا ذہن کھولتا ہے، اللہ انہیں نصیحت دیتا ہے۔ اللہ کے ذہن کھولے بغیر فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے اللہ اس کے سینے کو اسلام کو کھولتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ اللہ کسے ہدایت دیتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تو ڈرنے کا اہل ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو، اللہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ سے لوگوں کو مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے، ایک آیت میں دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ کوئی انسان نصیحت حاصل نہیں کر سکتا مگر اللہ چاہے۔ تو اللہ کب انسان کو ہدایت دیتے ہیں؟ یہ ہدایت انسان کے لیے کب آسان ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص اللہ سے ڈرنا شروع کرتا ہے، جب کوئی شخص اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔